احمد حسین ڈیڑھ ان کے حلقے کے اندر موجود ہیں اور علاقے کے لوگوں نے کافی تعداد میں ان کو بڑا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے یہاں ڈھول بھی ہے، یہ ناچنے والے بھی موجود ہیں اور علاقے کے عوام بھی موجود ہیں۔ ڈیڑھ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کیسا مقابلہ چل رہا ہے آپ کا گیلانی صاحب کے ساتھ؟ اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی مقابلہ ہے اور اتنا ہی تاریخی رزلٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی لاسٹ ٹائم میں نے ان کے بیٹے کو ہرایا تھا اسی حلقے سے، عبد القادر گیلانی کو، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ سید یوسف رضا گیلانی کو ہراؤں گا اور بہت بڑے مارجن سے ہراؤں گا انشاءاللہ۔ the time will tell you۔ یہ جس علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں اس کا کیا نام ہے اور تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیں۔ متی تل اس علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں ڈی ایچ اے بنا ہے، اور اس وقت اس علاقے میں سچویشن یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں عبد القادر گیلانی نے 5 ارب انویسٹ کیا ہے۔ جو پٹواری یہاں کا ہے اس کے اوپر 12 پرچے ہو چکے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اور رات کو غریب سوتے ہیں، صبح زمین اتر جاتی ہے۔ وہ 12 پرچوں والا پٹواری گیلانی صاحبان نے چھپایا ہوا ہے۔ اس وقت انتظامیہ بھی اسے نہیں پکڑ پا رہی یا شاید پکڑنا نہیں چاہ رہی۔ آپ کے نیچے ایم پی اے کون کون ہے؟ میرے نیچے ایم پی اے ہیں جی، ایک ملک شوکت حیات بوسن صاحب، اور دوسرے ہیں بھٹا صاحب، میاں شہزاد مقبول بھٹا۔ تو آپ کانفیڈنٹ اپنی پوزیشن سے؟ سکندر ان کا یہ جو بوسن صاحب ہیں، سردار سکندر حیات بوسن کے یہ بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں ان کے، تو پھر تو آپ کی پوزیشن تگڑی لگتی ہے۔ میں کانفیڈنٹ، یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم یہ دونوں میرے ساتھ نہیں تھے اینڈ آئی بیکیم دا ایم این اے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میری محبت ان غریبوں سے ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ وہ غریب ہیں جن کا اصل ووٹ ہوتا ہے، میرا ڈائریکٹ ان سے تعلق ہے۔ میں نے یہاں کی سیاست چینج کی ہے، وڈیروں کی سیاست چینج کی ہے۔ میں یہاں جھوٹا پرچے کی نہیں ہونے دیتا، چور ڈکیٹ کی سپورٹ نہیں کرتا، قبضہ گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا۔ میں پولیٹکس میں انقلاب لے کے آیا ہوں، اور میں ان کی کرپشن کی ساری سٹوریاں جو ہے وہ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، they love me by heart، اور یہ جس طرح یہ گھوڑے اور یہ استقبال کر رہے ہیں نا، میں انہیں گلے ملتا ہوں، میں ان کے پاس تھڑے پہ بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ محبت نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کتنے ووٹوں سے جیتے تھے؟ میں تقریباً 12,000 ووٹ سے جیتا تھا اس وقت۔ آپ کے مد مقابل کون کون تھے؟ میرے مد مقابل اس وقت تھے اپنا عبد القادر گیلانی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ملک سکندر حیات بوسن صاحب دونوں۔ ہاں جی۔ تو اس دفعہ آپ کی پارٹی اور ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے ووٹوں کی پرسنٹیج جو ہے یا تو آپ کی فیور میں بھی جا سکتی ہے، نہیں تو چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ سر میں نے چونکہ اصولوں پہ چھوڑی تھی، 70 بچے جل گئے اور ان کے اوپر انصاف نہ ملا، اس کی وجہ تھی۔ دوسرا، میرا جو اصل لڑائی تھی وہ عمران خان سے نہیں تھی، عمران خان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے تھی، جیسے شاہ محمود قریشی، عامر ڈوگر، فواد چودھری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ خود عمران خان معصوم آدمی ہے، میں آج بھی نون لیگ میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، لیکن اس کی نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ مطلب انسان کی شناس نہیں ہے، اسے بندے کو پہچان نہیں سکتا۔ جو انہوں نے اپنے ساتھ لوگ کھڑے کیے، انہوں نے ایفی ڈرین میں پھنسا دیا، فوج کے خلاف کھڑا کر دیا، انہوں نے ان کو ایسے پلان کر کے نا سائیڈ لائن کیا ہے، کیونکہ ایک کھلاڑی جو ہے نا سر، اس میں پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہو سکتا۔ کھلاڑی ہوتا ہے سٹریٹ فارورڈ، وہ سٹریٹ فارورڈ اپنی مار کھا گیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی نے کافی نقصان پہنچایا۔ سر دیکھیں، یہ گیلانی اور قریشی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا، ان سے جاگیریں لی۔ ہم احمد حسین ڈیڑھ کھرل، ہم کھرل ہیں۔ اس وقت احمد خان کھرل تھے جو مجاہدین کے سردار تھے، انہوں نے ان کو شہید کروایا، تب سے یہ انگریزوں کے ساتھ رہے۔ آج بھی ان کی سیاست انگریزوں والی ہے، ہمیں غلام سمجھتے ہیں، یہاں پہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، پرچے کرواتے ہیں۔ میں نے ان کے خلاف جہاد، اللہ میں جہاد بلند کیا ہے۔ پچھلی دفعہ میرے ساتھ ناظم بھی نہیں تھے، میرے ساتھ کاؤنسلر تھے، اور میں نے ان سے الیکشن جیتا۔ اس دفعہ تو اللہ کی مہربانی سے ساری بڑے اچھے مطلب بڑے نام بھی میرے ساتھ ہیں، اور میں اللہ کی مہربانی سے مجھے امید ہے کہ اب گیلانی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے میرے خلاف بیان دلوا رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ اب میں نے جب کرپشن ہی نہیں کی، میں نے کوئی قبضہ ہی نہیں کیا، اب پیسے دے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف بیان دے۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جو میرے خلاف بیان دے گا، میں اس کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا، پھر مجھے جواب دے میں کہاں غلط ہوں۔ میں نے ان کی کرپشن بے نقاب کی ہے،
آج کل یہ قبضے کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے میں جو لوگ یہاں پہ جن کی زمینیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں. رات کو لوگ سوتے ہیں, صبح زمین اتر جاتی ہے. یہ متی تل کے لوگ کھڑے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. اچھا ایک بات بتائیں, اس دفعہ ملتان شہر کی پالیٹکس میں جہانگیر ترین آئی پی پی سے وہ انٹر ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی ان کو یہاں سے انہوں نے نائل کیا ہوا ہے, اس لیے ان کے ٹکٹ نہیں ہوئی. ان کے دونوں بچے مہربانو اور زین وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو تھوڑے سے ڈائنامکس فرق ہیں اس دفعہ شہر کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اس سے بینیفٹ کرتی ہے؟ کیونکہ آئی پی پی سے تو اتحاد ہے آپ لوگوں کا, جہانگیر ترین سے تو اتحاد ہے آپ کا. جی میرا خیال ہے جہانگیر ترین صاحب یہ سیٹ نکال لیں گے, کیونکہ یہاں پہ خاکوانی خاندان بھی بہت سارا ہے ان کے حلقے میں, اور وہ ایک مطلب ان کی شخصیت بھی اتنی ایک وہ اچھی شخصیت ہے, یعنی کہ ایک جیسے لونگ, ہی از اے لونگ پرسنالٹی, اور لوگوں کے ساتھ بہت کتنی سیٹیں دیتے ہیں ملتان سے آپ نون لیگ کو؟ میرے تو خیال میں کلین سویپ ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی سیٹ بھی, کیونکہ گیلانیوں نے کرپشن سے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. پھر لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ گیلانی 5 سیٹوں سے لڑ رہے ہیں, بیٹا, دوسرا, تیسرا بیٹا, چوتھا, 5واں, اب تو سنا ہے اس کا بھائی بھی آ رہا ہے, اگلی دفعہ پوتے کو بھی لڑا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد سنا ہے کہ جی شاہ محمود صاحب کے دونوں بچے لڑ رہے ہیں. اگر 30 بچے ہوتے تو 30 لڑتے. جنوبی پنجاب میں یہی لوگ ہی لڑتے. اوور آل اگر دیکھیں تو پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ کو 8 فروری کو کون لگتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ سر میرے خیال میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن جو حالات ہیں وہ نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ میرا تعلق ان سے ہے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ اب اس وقت نون لیگ کے علاوہ یا نواز شریف کے علاوہ کوئی اس ملک کو شاید سنبھال نہیں سکتا, فائنینس کو نہیں سنبھال سکتا, ان حالات کو نہیں سنبھال سکتا. کیونکہ پورے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں, آپ نیوٹرلی سوچیں, کسی کو بھی بو نہ کریں. تو اگر کسی نے لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے, کسی نے سی پیک بنائے ہیں, ابھی دیکھ لیں جو جہاز تیل کا آیا ہے رشیا سے, تو انہونی جو یا کچھ سٹیبلائز ہوا ہے ہمارا ملک تو ان کے دور میں ہوا ہے, کیونکہ یہ پرانے آ رہے ہیں اور یہ فائنانس کو سمجھتے ہیں. بظاہر کوئی کولوشن بنتا نظر آتا ہے, تو کولوشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اکثریتی حصہ اس کا نون لیگ کے پاس ہوگا؟ اگر نون لیگ کے پاس اکثریتی حصہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے مشکلات زیادہ درپیش ہوں. نون لیگ سے وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ میرے خیال میں نواز شریف, اس کے علاوہ کوئی اور کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. بیسٹ آف لک جناب ڈیٹ صاحب, بہت شکریہ.